السلام علیکم دوستو، میرا نام محمد کاشف ہے اور آپ سب کو مسٹر ورلڈ پر خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم تاریخ کے ایسے حکمران کی بات کریں گے جس نے عدل و انصاف قائم کرنے کی کوشش کی اور اپنی رعایا کو خوش رکھا۔ بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں ایسا حکمران جس نے کم عرصہ حکومت کی لیکن اپنی رعایا کا دل جیت لیا۔ دوستو، ہم شیر شاہ سوری کی بات کر رہے ہیں جو عدل و انصاف کی ایک عظیم مثال ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو آگے بڑھائیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں کہ جس کو ایک طرف اور دوسری طرف پوری مغلیہ سلطنت کو رکھ دیں تب بھی اس کا پلڑا بھاری ہوگا۔ دوستو، شیر شاہ سوری نے مغلیہ سلطنت کے حکمران بابر اور ہمایوں کے درمیان صرف 5 سال حکومت کی، اور ان 5 سالوں میں شیر شاہ سوری نے عوامی خدمات اور فلاحی کاموں میں اتنا حصہ ڈالا کہ اس کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو، کچھ لوگ شیر شاہ سوری کو مغلیہ سلطنت کا غدار کہتے ہیں۔ ان کے مطابق مغلیہ سلطنت کے حکمران ہمایوں کو شیر شاہ سوری نے دربدر کر دیا تھا، لیکن دوستو اس دور کا یہ رواج تھا کہ جو طاقتور ہوتا وہی حکمرانی کرتا، جبکہ ہمایوں شیر شاہ سوری کی کسی بھی طرح برابری نہیں کر سکتا تھا۔ پہلے مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر میں یہ تمام جوہر موجود تھے، تب ہی تو وہ فرغانہ سے چل کر آیا اور دہلی پر قابض ہو گیا۔ جو حق بابر کو حاصل تھا وہی شیر شاہ سوری کو بھی حاصل تھا، لہٰذا اس نے اپنا حق حاصل کیا۔ شیر شاہ سوری 1486 میں پیدا ہوئے اور ان کا اصل نام فرید خان تھا۔ ان کے والد کا نام حسن خان سوری تھا۔ ان کے آباء و اجداد کا تعلق افغان قبیلے سور سے تھا۔ 1451 میں دہلی میں لودھی خاندان کی حکومت قائم ہوئی۔ لودھی جو اصل میں افغانی تھے اور ان کو دیکھ کر بہت سے افغان اچھے مستقبل کی تلاش میں دہلی آ گئے۔ انہی میں سے ایک شیر شاہ سوری کے دادا ابراہیم سوری بھی تھے۔ بعد ازاں شیر شاہ سوری کے والد حسن خان کو سکندر لودھی نے بہار کے علاقے سسرام کی جہانگیر دے دی۔ فرید خان یعنی شیر شاہ سوری اپنے والد کے 8ویں فرزند تھے۔ یہ اپنی ماں کے سنگ دلانہ رویے اور نفرت کی وجہ سے بچپن میں ہی گھر سے بھاگ نکلے۔ یہ ان کی سوتیلی ماں تھی اور پھر جونپور کے نواب کے پاس ملازمت اختیار کر لی۔ یہاں رہ کر آپ نے اپنی تعلیم پوری کی اور فنون سپہ گری بھی حاصل کی۔ اپنی بے چین طبیعت کی وجہ سے فرید خان نے یہاں سے بھی کوچ کیا اور بہار کے خان لوہانی کے ہاں ملازمت اختیار کی۔ اسی دوران اپنے آقا کی جان بچاتے ہوئے فرید خان کا مقابلہ ایک شیر کے ساتھ ہوا اور فرید خان نے تنہا اس کا مقابلہ کیا اور شیر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نواب خان لوہانی نے تبھی سے آپ کو شیر شاہ کا لقب عنایت کیا اور اپنے بیٹے جمال خان کا اتالیق مقرر کر دیا۔ جب ہندوستان میں مغلوں کی آمد اور لودھی کا خاتمہ ہوا تب شیر شاہ سوری مغلوں کی جنگی مہارت سے متاثر ہو کر بابر کی فوج میں شامل ہو گئے۔ شیر شاہ سوری کی صلاحیتوں کو دیکھ کر مغل بادشاہ بابر نے سسرام کا نظام شیر شاہ سوری کے حوالے کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ شاہی دعوت کے موقع پر ایک بار شیر شاہ سوری نے بابر کے آگے سے گوشت کا ٹکڑا اٹھا لیا اور اسے کاٹ کاٹ کر کھانے لگا اور یہ بات بابر کو ناگوار گزری۔ تبھی سے مغلوں اور شیر شاہ سوری کے درمیان تعلقات کشیدہ رہنے لگے۔ شیر شاہ سوری کی آزاد طبیعت بابر کی ماتحتی زیادہ عرصہ برداشت نہ کر سکی اور شیر شاہ واپس بہار لوٹ آئے۔ اب نواب خان لوہانی کی جگہ شہزادہ جمال نواب بن چکا تھا، لیکن وہ اول درجے کا نااہل حکمران ثابت ہوا، جس کے سبب شیر شاہ سوری نے تمام نظام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ شیر شاہ کے اس رویے کی وجہ سے نواب بنگال محمود شاہ نے شیر شاہ سوری کے خلاف کارروائی کرنا چاہی، لیکن وہ بھی ناکام ثابت ہوا۔ اب شیر شاہ سوری کی جنگی صلاحیتیں بھی بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ یہ خبریں جب مغلوں تک پہنچی تو ہمایوں شیر شاہ سوری سے مقابلہ کرنے کے لیے آ گیا، لیکن وہ بھی شیر شاہ سوری کی جنگی صلاحیتوں کے آگے پھیکا پڑ گیا اور مجبوراً صلح کر کے واپس لوٹ گیا۔ کچھ عرصہ اس صلح پر قائم رہنے کے بعد شیر شاہ سوری نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا اور سلطان العادل کا لقب اختیار کیا، اور 1540 میں مغل بادشاہ ہمایوں نے ایک اور بار پھر شیر شاہ سوری پر حملہ کیا اور دوبارہ ایک اور بڑی شکست سے دوچار ہوا۔
اس شکست کے بعد سارا شمالی ہند کا علاقہ شیر شاہ سوری کے زیر تسلط آ گیا اور بادشاہ ہمایوں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑا ہوا۔ شیر شاہ سوری کو حکومت کرنے کے لیے بہت کم وقت ملا، لیکن اس وقت میں بھی وہ جنگی مہموں اور بغاوتیں کچلنے میں مصروف رہا۔ ان سب وجوہات کے باوجود شیر شاہ سوری کے فلاحی کارنامے ہندوستان کے کسی بھی فرمان رواں سے زیادہ ہیں، جن میں سب سے بڑا کارنامہ شاہراہ اعظم یعنی جرنیلی سڑک، جس کو موجودہ دور میں گرانڈ ٹرنک روڈ کہا جاتا ہے، کی تعمیر ہے۔ انڈیا اور پاکستان میں چلنے والی کرنسی روپیہ، اس کو بھی شیر شاہ سوری نے متعارف کروایا تھا۔ اس کے علاوہ سلطنت میں امن و امان قائم کرنا، تجارت کو فروغ دینا اور کسانوں کو سہولتیں فراہم کرنا اور ڈاک کے نظام کی اصلاح کرنا، یہ سب کارنامے شیر شاہ سوری نے کیے ہیں۔ شیر شاہ سوری کا عہد نامہ نامی کتاب میں عدل و انصاف پر مبنی ایک ایسا واقعہ درج ہے کہ جس میں بڑے بڑے سوچ میں پڑ جاتے ہیں، جبکہ یہ واقعہ انگریز مورخ الفسٹن نے بھی اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بار شیر شاہ سوری کا بیٹا محمد عادل ہاتھی پر بیٹھا آگرہ کی گلیوں میں گھوم رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل عورت اپنے غسل خانے میں نہا رہی ہے۔ شہزادہ اس منظر میں ایسا محو ہوا کہ ہاتھی روک کر وہیں کھڑا دیکھتا رہا اور پان کا بیڑا اٹھا کر اس کے جسم پر دے مارا۔ وہ ایک حیادار خاتون تھی۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ خودکشی کی طرف راغب ہوئی، لیکن اس کے شوہر نے اسے روک لیا اور اس نے کہا کہ وہ اس مسئلے کو لے کر شیر شاہ سوری کی عدالت میں جائے گا۔ بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا اور اس عورت کے شوہر نے بے باکی سے کہہ دیا اور سارا واقعہ بادشاہ کو سنا دیا۔ اور یہ سارا واقعہ سنتے ہی شیر شاہ سوری نے حکم جاری کیا کہ اس مہاجن کو بھی ہاتھی پر بٹھا کر محمد شاہ عادل کے گھر بھیجا جائے اور یہ بھی اسی طرح محمد عادل کی بیوی کے ساتھ عمل دہرائے۔ یہ حکم سن کر پورا دربار کانپ اٹھا۔ امیروں اور وزیروں نے شہزادے کی عزت کے لیے بڑی سفارشیں کی، لیکن شیر شاہ سوری کا حکم اٹل تھا۔ وہ مجرموں پر بالکل بھی نرمی کا روادار نہ تھا۔ جب اس عورت کے شوہر نے یہ فیصلہ سنا تو وہ شیر شاہ سوری کے قدموں میں گر پڑا اور درخواست کی کہ میں اپنے دعوے سے دستبردار ہوتا ہوں۔ اس واقعے کے بعد کسی زوراور کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کسی کمزور پر ظلم کرے۔ 1545 عیسوی ایک جنگی مہم کے دوران بارود خانے میں آگ لگنے کی وجہ سے شیر شاہ سوری نے وفات پائی۔ آپ کے بعد سوری سلطنت کو کوئی اس سلطنت کے لائق حکمران نہ ملا۔ کچھ ہی عرصے بعد ہمایوں نے سلطنت پر حملے کیے اور مغلیہ سلطنت کو پھر سے ہندوستان میں بحال کر دیا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسے حکمرانوں سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔